لله المبدئ المعيد، الحمد لله المغني الحميد، الحمد لله ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، الحمد لله من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريق البعيد، ومن أرشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد. الحمد لله الذي يعلم ما ظهر ويعلم ما بطن ويعلم ما خفي ويعلم ما علن، وهو أقرب إلى كل نفس من حبل الوريد. الحمد لله الذي قسم الخلق وجعل لهم منزلتين، ففريق في الجنة وفريق في السعير. الحمد لله ذي العفو الواسع، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. شین سے شریعت ہے اور شین سے شادی ہے، اور شریعت اور شادی یہ آپس میں ان کا گہرا تعلق ہے. شادی اور شریعت، شادی مسلمانوں کی شریعت کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور شریعت انسان کی شادی کے بغیر مکمل ہو نہیں سکتی. یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے، یہ اجتماعی معاملہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شریعت کے حوالے سے شادی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے سمجھا رہے ہیں. من تزوج، جو شخص شادی کر لے، احرز نصف دینی، اس نے اپنا آدھا دین اس نے حاصل کر لیا اور اس پہ قابو پا لیا. اب بتائیے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، آپ کا آدھا دین کیسا تھا؟ اور جن کی نہیں ہوئی، وہ شادیوں کے خواب کس لیے دیکھ رہے ہیں؟ آدھے دین کی خاطر دیکھ رہے ہیں، یا آنکھوں میں خیالوں میں کچھ اور سمایا ہوا ہے؟ جس شخص کی شادی ہو گئی، جس بیٹے یا بیٹی کی شادی ہو گئی، احرز نصف دینی، اس نے اپنا آدھا دین پا لیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باقی آدھا دین کے بارے میں کیا کرے؟ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اسے چاہیے کہ وہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. آدھا دین تو اس نے اس پہ کنٹرول کر لیا، غالب ہو گیا، اس کو اس کا حصہ مل گیا. باقی آدھے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. یہ شادی اور شریعت کا دین سے، یہ شادی کا تعلق شریعت ساتھ کے ہے. لیکن یہ دو شین ہیں. اس شادی اور شریعت کے ساتھ ہم نے تیسرا شین خود کھڑا کر دیا ہے. ہماری شادی میں بھی اور شریعت میں بھی تیسرا شین گھس چکا ہے، اور اس نے شادی کو بھی خراب کیا ہے، شریعت کا بھی ستیہ ناش کیا ہے. اور وہ تیسرا شین ہے شیطان. یہ ہمارے ہاں جو شادیاں ہیں، جو شریعت کے حکم کی روشنی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں تیسرا شیطان آ چکا ہے، اور شادی میں شریعت سے زیادہ شیطان ہی غالب ہے. یہ شادی اور شریعت میں شیطان کا جو ساتھ ہے، اس کا فیصلہ آپ نے آج خود کرنا ہے، آیات کی روشنی میں کرنا ہے، احادیث کی روشنی میں کرنا ہے. اور سب سے بڑے جو منصف ہیں وہ آپ خود ہیں. آپ نے اپنے خاندانوں اور دوستوں اور اپنے شہر میں اپنے جاننے والوں میں شادیاں ہوئی ہیں، وہاں کے حالات کی روشنی میں کرنا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ آدھا دین اس شخص نے اپنی شادی کے ذریعے اس کو پا لیا اور اس پہ اس نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ قرآن کریم میں اس رشتے کو، اتنے رشتے ہیں، ہمیں بغیر ہم سے پوچھے، بغیر مشورہ کیے، بغیر اجازت حاصل کیے اللہ نے ہمیں عطا کر دیے۔ ان رشتوں میں ماں باپ کا رشتہ ہے، ان رشتوں میں ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا ہے، چچا تایا کا ہے۔ خالہ کون ہوگی اللہ نے ہم سے نہیں پوچھا۔ اور ایک رشتے کے بارے میں اللہ نے صرف کہا کہ خود جا کے بنا لو، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ شوہر اور بیوی یا اپنے بیٹے اور بیٹی کو جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے ایک ساتھ، ایک دنیا گزارنے کے لیے، ساتھ ہونے کے لیے ایک انسان کو تلاش کرتا ہے۔ ایک رشتہ صرف ہم نے خود تلاش کرنا ہے زندگی میں، باقی خود بخود بنے بنائے آنے ہیں۔ بیٹے اور بیٹیاں، ماں باپ اور ان سے اوپر دادا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کی شکل کیسی ہوگی، کیا کماتے ہوں گے، ان کا رنگ کیا ہوگا، قوم، نسل، ذات، برادری، ہمیں نہیں پوچھا گیا۔ وہ چھوٹے ہوں گے، لمبے ہوں گے، ان کے کام کیسے ہوں گے، ان کا ناک کیسا ہوگا، بولتے کیسے ہوں گے، تعلیم کتنی ہوگی، اللہ نے بس بندے کو بھیج دیا اور اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ بہتر ہی کیا۔ تصور کریں اگر ہمیں یہ اختیار دیا جاتا کہ دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ جو لو تو دنیا کتنی جہنم بن جاتی۔ اگر ہمیں اختیار دیا جاتا دنیا کی عورتوں میں سے ایک ماں بنا لو، اور عورتوں کو اختیار دیا جائے دنیا کے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا چن لو، کتنی اذیت میں ہوتے ہیں اور کتنے فیصلوں کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں اور نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ ہم صرف ایک رشتہ خود ڈھونڈتے ہیں اور پھر عدالتیں اچھی خاصی وہاں میں بھری ہوتی ہیں، اور ایک رشتہ ہم خود ڈھونڈتے ہیں اور اس رشتے کے نتیجے میں جو رشتے بنتے ہیں ان کو نبھانے میں اور ان کو چلانے میں اپنی زندگی اسی تگودوں میں گزار دیتے ہیں۔ ایک رشتہ ہے جس سے آج باقی رشتے بنتے ہیں۔ اللہ نے اس رشتے کے بارے میں کتنے پیارے الفاظ کہے ہیں۔ وہ ذات ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، وہ ذات ہے، اس ذات کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں لوگوں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنا دیے ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون، اطمینان اور راحت حاصل کرو۔ یہ سکون کا لفظ اللہ نے بھائی کے بارے میں نہیں بولا، بہن اور ماں کے بارے میں نہیں بولا، باپ کے بارے میں نہیں بولا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سکون حاصل کرنے کا لفظ اور کسی رشتے کے بارے میں نہیں بولا۔ اگر بولا ہے تو اللہ نے اسی میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے یہاں پہ بولا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اور پھر دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو مقام عطا کیا ہے وہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان چاہت اور رحمت بنا دی ہے، مقرر کی ہوئی ہے۔ وہ چاہت اور محبت کہاں ہے، وہ زندگی میں ہماری کتنی ہے؟ جب ایک بیوی شوہر کی باتوں کو، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتی ہے، وہ رحمت کے نتیجے میں ہے، وہ چاہت کے نتیجے میں ہے۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کی لغزشوں سے نظر انداز اور بعض بار بڑی غلطیوں سے کو معاف کرتا ہے، وہ اسی رحمت کے نتیجے میں ہے۔ اپنے مقام کو شوہر سمجھیں، یہ رحمت اور محبت یہ بیوی کا حق ہے۔ یہ اس کی غلطی یا اس کا بولنا یا اس کا تلخ ہونا یا اس کی طبیعت کا خراب ہو جانا اور اس کے نتیجے میں چڑچڑا پن آ جانا یا اس کا تھکا ہوا ہونا یا اس کا شوہر کے ساتھ ایسی بات کر لینا جو شوہر کو ناگوار گزرے، یہ اس کا جواب رحمت اور محبت سے اور چاہت سے دیا جائے گا۔ یہ برابری کا مقابلہ نہیں ہے۔ یہ تم نے مجھے ایسے کہا تو میں تمہیں ایسے کہوں گا، یہاں پہ یہ معاملہ نہیں چلتا۔ مودۃ ورحمہ، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، شوہر مودت کا مطلب ہے چاہت، ود پیار، محبت، چاہت،
دل کی ایک دوسرے میں دل کا احترام اور ایک دوسرے پہ فدا ہونے کا جذبہ، مودۃ و رحمہ. اور دوسری چیز جو اللہ سے آپ مانگتے ہیں رحمت ہے. اللہم ارحمنا، اللہ میں رحمت عطا فرما. ہم اپنے یہ دنیا اور آخرت میں رحمتیں مانگ رہے ہیں. اللہ نے وہ میاں اور بیوی کے درمیان جو چیز پیدا کی ہے وہ رحمت ہے. جب شوہر غلطی کرتا ہے تو بیوی سوچے میں نے اس رحمت کی طرف جا کے اس رحمت کے ذریعے جواب دینا ہے. وہ آیت اپنے لیے وظیفہ بنا لے، وہ وظیفہ بھی بنا لے اور اپنے لیے دستور بھی بنا لے. جب شوہر کو اپنی بیوی سے شکایت ہے، کھانے کے حوالے سے، پہننے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، وہ یہ آیت اپنی زندگی میں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اگر حالات خراب ہو رہے ہیں، اس آیت کو بطور دعا، بطور شفا، بطور اپنی زندگی میں برکت کی خاطر وظیفے کے طور پہ نمازوں کے بعد پڑھنا شروع کر دیں. ادھر ادھر کہاں جاتے ہیں، کہاں ٹھوکرے کھاتے ہیں، قرآن کھول لیں. ان کی آیات کے اندر وہ فارمولے ہیں، وہ نسخے ہیں جو میاں بیوی کے تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں، مبارک کرتے ہیں، پیار سے بھر دیتے ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. کچھ بھی ہو جائے، شوہر بیمار ہو، خدا نخواستہ معذور ہو جائے تو بہت سے رشتہ دار غائب ہو جائیں گے، لیکن بیوی سنبھالنے کے لیے، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے بیوی ہوگی. یہ مودہ اور رحمت ہے. بڑھاپے میں بیوی، جب بچے دور دراز چلے جاتے ہیں، اگر اس بوڑھی کی فکر ہوتی ہے تو اسی بوڑھے کو ہوتی ہے. یہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً سے ہی نکلتا ہے. وہ باوفا، وہ دین پر چلنے والے، ایک دوسرے کو نماز فجر کے لیے اٹھانے والے، ایک دوسرے کے لیے آخرت کا سوچنے والے، وہ مودۃ و رحمہ کے نتیجے میں سوچتے ہیں. دل ان کا بھی کرتا ہے کہ ہم خرافات کریں، لیکن اپنی بیوی کا اور بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے راستے پہ گامزن ہوتے ہیں. وہ مودۃ و رحمہ کے نتیجے میں ہوتے ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی اس رشتے کے درمیان وہ چاہت اور رحمت کا اعلان ہے، دوسری طرف ہمیں اس محبت اور چاہت سے نکال کر غلاظت اور فحاشی کی طرف لے جانے کے لیے وہ مغربی اور غیر اسلامی ایجنڈا ہے جو ہماری ثقافت کے اندر پھیلتا چلا جا رہا ہے. یہاں پہ شوہر سے وفاداری کم ہے، بیوی سے پیار محبت کی باتیں کم ہیں، لیکن دفتروں میں خاتون غیر مردوں کے ساتھ زیادہ اظہار کر رہی ہے اور مرد اپنی ذاتی چیزیں ان خواتین کے ساتھ زیادہ ان کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہے ہیں. وہ رشتہ غلاظت کا ہے. وہ جتنا مرضی فرینکنس ہو جائے، جتنی مرضی دوستی ہو جائے، جتنا مرضی جس میں اعتبار ہو جائے، اس کو دوستی کا نام لے لیں، وہ شیطانی دوستی رہے گی، مودۃ و رحمہ سے محروم رہے گی. اور ہمارا بدقسمتی سے جو کلچر پروان چڑھ رہا ہے وہ انہی دوستیوں کا ہے، شیطانی دوستی کا ہے. مودۃ و رحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. قرآن اس آیت کا اختتام یوں کرتے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سوچیں، جو بیویاں شوہر کے چہرے کی طرف دیکھ کے سوچیں کہ اللہ نے ہمارے درمیان، ہمارے ان دو کے درمیان مودۃ و رحمت بنائی ہے. اور شوہر اپنی بیوی اور اس کے گھر کی طرف دیکھ کے سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحمت اور مودت یہاں بنائی ہوئی ہے. مودۃ و رحمہ، یہیں سے میری نسل نے آگے جانا ہے. اسی خاتون سے میری وہ اولاد اس نے پرورش پانی ہے جو میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. اسی خاتون سے اللہ نے میرے لیے سکون مقرر کیا ہے. وہ سکون میرا کیوں نہیں رہا؟ وہ میری اولاد اس طریقے پہ کیوں نہیں چل رہی؟ میرے درمیان اور یہ اس گھر میں یہ کیا رنجشیں پیدا ہو گئی؟ مودۃ و رحمہ. ڈھونڈنا ہے اللہ کی رحمت کو اپنے جوڑوں میں ڈھونڈ لیجئے، اپنی بیویوں میں ڈھونڈ لیجئے اور اپنی ہونے والی بیویوں میں ڈھونڈ کے اس کی تیاری رکھیے. مودۃ و رحمہ، یہ میاں بیوی یہ تعلق ہے محبت سمیٹنے کا اور احترام سمیٹنے کا، چاہت سمیٹنے کا. اور اگر میاں بیوی کے درمیان یہ چھوٹی موٹی جھڑپ ہو جائے، یہ تو تکرار ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محبت اور رحمت ختم ہو گئی. یہ بھی پیار ہی کا ایک انداز ہوتا ہے اور پھر برداشت کر کے دونوں پھر پلٹ آتے ہیں. اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ اگلے خطبہ جمعہ میں
وہ رنجشیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ہوئیں اور جو صحابہ کرام کے گھر پہ ہوئیں، اور وہ کیسے منا لیتے تھے، کیسے جا کے سمیٹ لیتے تھے، کیسے اس رحمت کے ذریعے بکھرے ہوئے وجود کو پھر پاس کر لیتے تھے، وہ انشاءاللہ آئیں گی. مودۃ و رحمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حدیث کا ایک حصہ، من سعادت ابن آدم ثلاثہ، جو آدم کے بیٹے ہیں ان کی خوش بختی 3 چیزوں سے وابستہ ہے. ومن شقاوت ابن آدم ثلاثہ، آدم کے بیٹوں کی بدبختی بھی 3 چیزوں سے وابستہ ہے. ان کی اس ہر آدمی کی، ہر آدم سے آدمی کا لفظ نکلا ہے. آدم ہمارے جد امجد کا نام ہے. ان کی اولاد کو آدمی جو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر آدمی کا لفظ وہیں سے نکلا ہے، جس کو ہم مین انگلش میں کہتے ہیں اور بندہ اردو میں کہتے ہیں. ہر آدمی وہ 3 چیزوں کی وجہ سے بدبخت ہے یا نیک بخت ہے. اس کی خوشی اور اس کی بے سکونی انہی چیزوں سے جا جڑی ہے. پہلی چیز المرأة الصالحہ، نیک خاتون. المرأة الصالحہ، نیک خاتون. المرأة الصالحہ، نیک خاتون. یہ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے. والمسکن الصالح، اچھی رہائش، یہ دوسری ذکر کی ہے. والمرکب الصالح، اچھی سواری. یہ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں بندے کے پاس اچھی ہوں، اپنی ہوں، صالح اچھی ہوں، بہترین ہوں، بندہ خوشی خوش ہے، مطمئن ہی مطمئن ہے. گاڑی اچھی ہے، سب سے نیا ماڈل کھڑا ہے، لیکن گھر سے جھڑپ کر کے نکلا ہے، گاڑی میں سفر اچھا نہیں لگے گا. رہائش بڑی اچھی ہے، لیکن وہ کمرے میں ادھر جا کے وہاں سے شکایتیں کر رہی ہے، یہ ادھر کو رہا ہے، وہ رہائش اچھی نہیں لگے گی، وہ بستر اچھا نہیں لگے گا. لیکن ننھا سا گھر ہے، چھوٹا سا ہے، انسان کی ضرورت پوری کرتا ہے، یہ بھی خوش ہے، وہ بھی خوش ہے. وہ گھر جنت کا ٹکڑا ہوگا. وہ گاڑی پرانی ہے، لیکن دونوں اکٹھے بیٹھ کے جاتے ہیں، ہنسی خوشی جاتے ہیں، بڑے خوش ہیں. وہ سواری چھوٹی ہے، مہنگی نہیں، پرانا ماڈل ہے، لیکن وہ آپس میں خوش ہیں. وہ گاڑی بھی اچھی ہو جائے گی. یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ سواریاں، یہ سائیکل، یہ موٹر سائیکل، یہ بیویاں، کبھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی احادیث کی روشنی میں رکھ کے دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کریم کی آیات میں، ان کی روشنی میں فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے. ایک طرف ہے شادی اور وہ ہے شریعت کے ساتھ، لیکن تیسرا آ گیا ہے درمیان میں شیطان. وہ شیطان ہمارے سماج میں ہے، وہ شیطان ہماری منگنی میں آ چکا ہے، وہ شیطان رشتہ تلاش کرنے میں آ چکا ہے، وہ شیطان شادی میں نکاح کے عین وقت آ چکا ہے، وہ شیطان شادی کی رخصتی میں آ چکا ہے، وہ ولیمے میں ہوتا ہے، وہ ولیمے کے بعد گھر میں جب اکٹھے ہوتے ہیں شیطان آ چکا ہے. اسی وجہ سے ہماری شادیوں کی بھی بڑا غرق ہو رہا ہے، شریعت کا بھی ستیہ ناش ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو بڑی چبھیں گی، اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بڑی چبھیں گی، لیکن وہ حق ہیں. اور بتاتے ہوئے میں ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے لوگ ہم سے دل سے خفا ہوں گے، لیکن وہ اسلام ہے، سماجی اسلام ہے. ہم عبادت کے مسلمان ہیں، ہم حقوق کے مسلمان نہیں ہوئے. ہم عبادتوں کے مسلمان ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سماج کے مسلمان نہیں ہیں. ہم رفع الیدین یا آمین کے یا 8 اور 20 تراویح کے مومن بنے پھرتے ہیں، لیکن خاتون کی وراثت کے، خاتون کے حق مہر ادا کرنے کے، بیٹیوں کی شادی کیسے کرنی ہے، بیٹوں کے رشتے کیسے تلاش کرتے ہیں، ہم رشتوں کے مسلمان نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی احادیث جو ہم پر اس مسلح پہ کھڑے ہونے کا شرف حاصل کرنے والوں پہ قرض ہے اور ان پہ عمل کرنا امتی پر فرض ہے، وہ آپ کے سامنے آئیں گی، بڑی کڑوی ہوگی. اس لیے کہ سماج بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہاں پر اگر میں ایک ایسا امام لے آؤں
جو ہاتھ یہاں کی بجائے یہاں پہ باندھے، آدھی مسجد پریشان ہو کر میرے پاس آ جائے گی کیا کر دیا، لیکن یہ ساری کی ساری مسجد اور اس کے نمازی اس جمعے سے فارغ ہو کے کسی مارکی میں چلے جائیں، وہاں پر جا کر میاں بیوی بیٹھے ہوں گے، سٹیج لگا ہوگا، کھانا لگا ہوگا، میوزک چل رہا ہوگا، راستے میں عورتیں کھڑی ہو کے جن کے آدھے جسم ان کے لباسوں سے جھلک رہے ہوں گے وہاں سے گزر جائیں گے، میوزک میں بیٹھنا پسند کر لیں گے، ایک مسلمان بیٹی سٹیج پہ بیٹھی ہوگی، ایک غیر محرم اس کی جا کے ویڈیو بنا رہا ہوگا، سارے غیر محرم نمازی بھی بے نمازی بھی اس بیٹی کو بھی دیکھ لیں گے اور کچھ اپنی آنکھیں نیچے کر لیں گے، وہاں پہ کوئی نہیں بولے گا، وہ اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہوں گی، وہاں پہ سب خاموش میوزک میں سے گزر جائیں گے، 2 گھنٹے میوزک پہ بیٹھ کے آ جائیں گے، وہاں پہ گانے لگے ہوں گے، خاموش رہیں گے کہ دل رکھنا ہے، یہاں کا جو عمل یہاں سے یہاں پہ ہاتھ رکھنے سے تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہاں پہ تو گناہ کبیرہ ہوتا ہے، نہیں بولیں گے نمازی بھی، اور نکاح پڑھانے والا بھی نہیں بولے گا، اس لیے کہ مولانا فور سیل ہیں، 5,000 روپے اور سوٹ لیتے ہیں، نکاح پڑھا کے آ جاتے ہیں، مولانا وہ بوجھ ہیں، وہ نکلے نکاح پڑھا کر، ہم نے پیچھے سے سب شیطانی کام کرنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سماجی اسلام کو پیش کرنے کے لیے، وہ کڑوی احادیث جو ہمیں چبھیں گی، جس کے بارے میں ہم سوچیں گے کہ یہ کیا کر دیا مولانا نے آج، وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا ایاکم والدخول علی النساء، بچنا، عورتوں سے جا کے ملاقات کرنے سے بچنا، غیر محرم عورتوں کے پاس سے جانا، اس سے بچ کے رہنا۔ فقال رجل من الانصار، انصاریوں میں سے ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ افرأیت الحموہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیور اور جیٹھ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا وہ بھی جا کے اپنی بھابھی کو نہ ملے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، دیور اور جیٹھ تو اس رشتے کی موت ہے، الحم الموت، یہ دیور اور جیٹھ کا اپنی بھابھی کے ساتھ اکیلے ملنا، کوئی خاندان کا معاملہ ڈسکس کرنا، اس سے کوئی چیز جا کے دینا، یہ شریعت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، الحم الموت، دیور اور جیٹھ کا اس طریقے سے بے تکلف ہو جانا اور اکیلے جا کے ملنا، یہ موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ختم ہو چکی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جاؤ جا کے اپنا امام نکال لو، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تشریح دیکھ لو، احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں جا کے دیکھ لو، شافعی کیا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ جا کے دیکھ لو، اللہ ان تمام ائمہ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، وہ امت کو واضح طور پہ بتا گیا کہ گناہ کبیرہ یہ ہے، صغیرہ یہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، وہ تو بہتر سے بہتر دینے کی کوشش میں اپنی جستجو کر کے چلے گئے۔ جائیے جا کر اس حدیث کی تشریح وہاں سے دیکھ لیجیے گا، اور جا کر پھر جا کر اپنے سماج میں اپنے گھر سے آغاز کیجیے گا کہ سماجی مسلمان ہوں یا رمضانی مسلمان ہوں یا عید کے عید کا مسلمان ہوں یا جمعے کے جمعے سے مسلمان ہوتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگلے 3 خطبہ جمعہ میں یہیں آئیں گی، ولیمہ آئے گا، نکاح آئے گا، یہ حق مہر آئے گا، کس حد تک مرد و زن کا اختلاط جائز ہے، کہاں پہ ایک نوجوان اپنی کسی منگیتر کو دیکھ سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک کسی خاتون کی طرف دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت علی کو فرما رہے ہیں یہ ہم جو گھروں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ باپ جا کر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لینے کے لیے جاتا ہے، فلاں گھر چلتے ہیں، وہاں پہ جا کر بیٹی کو دیکھتا ہے کہ ہونے والی بہو کیسی ہوگی، مجھے یہ تو بتائیے کس نے حق دیا کہ ایک مسلمان بیٹی کو ایک غیر مرد جا کے اس لیے دیکھے کہ یہ اس کی شادی میں نے اپنی بیٹی سے کرنی ہے؟ کس نے باپ کو یہ حق دیا کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے ایک مسلمان کے گھر میں جا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس بیٹی کو دیکھ گیا؟ دیکھتے ہیں یہاں کے لوگ یا نہیں دیکھتے؟ کلچر عام ہے یا نہیں ہے؟ علی رضی اللہ عنہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تتبع النظرة النظرة، ایک نگاہ اگر کسی خاتون کی طرف اٹھ جائے
تو دوسری نہ اٹھنے پائے، دوسری نظر نہ اٹھنے پائے. کیوں؟ فَإِنَّمَا لَكَ النَّظْرَةُ الْأُولَى، پہلی نظر جو کسی بیٹی یا خاتون کی طرف تمہاری اٹھ گئی وہ تمہیں معاف ہے، لیکن دوسری نگاہ جو اس خاتون کی طرف جائے گی علیکا، حساب دینا پڑے گا، تمہارے خلاف گناہ کے طور پہ لکھا جائے گا. بتائیے جو دکاندار بیٹھے ہیں، جو دکانوں میں سیلز مین ہیں، جو راستے میں جاتے ہوئے جو بیٹی گزر رہی ہوتی ہے پاؤں سے لے کے سر تک دیکھتے ہیں، اس خاتون کے پردے کو چھوڑ دیجئے جو اس نگاہ پہ رب نے مردوں کے نگاہوں پہ پردہ رکھا تھا. اپنا بتائیے کتنی دفعہ اپنی نظر نیچے کی ہے، دائیں بائیں کر لی ہے. سماج ہے، راستے میں چلتے ہوئے بیٹیوں کی طرف مرد سورج مکھی کے پھول کی طرف، سورج مکھی کے پھول کی طرح کیوں اڑتے چلے جاتے ہیں؟ جہاں جہاں جا رہی ہے گردنیں وہاں پہ جا رہی ہیں. یہاں پر اگر کوئی خاتون داخل ہو جائے، استغفار کریں گے، خاتون مسجد میں یہاں پہ آ گئی، تو باہر کیا ہوتا ہے اس تقوی کو؟ باہر کیا ہوتا ہے اس آنکھ کو؟ سماجی مسلمان کہاں ہیں؟ وہ مومن کہاں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کانوں میں اسے گونجتا ہے، لا تتبع النظرة النظرة، ایک کے بعد دوسری نگاہ نہ ہونے دینا. فإنما لك النظرة الأولى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، جریر نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے؟ سألت رسول اللہ عن نظرة الفجاءة، اچانک کسی خاتون پہ نظر پڑ جائے اس کے بارے میں بتائیے. وہ پوچھتے ہیں نظر الفجاءة، اچانک نظر پڑ جانا کیا ہے؟ آپ جا رہے ہیں، گاڑی موڑ رہے ہیں، یا کہیں بھی اچانک کوئی خاتون سامنے آ جاتی ہے، آپ کی نظر اس کے چہرے یا کہیں پڑ جاتی ہے، یہ اچانک نظر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصرف بصرک، اپنی نگاہوں کو پھیر. اصرف بصرک، کیا دیکھ رہے ہو؟ اصرف بصرک. خاتون کے پردے کی بحث بعد میں ہوگی، نگاہوں کے پردوں کو بتائیں، تقویٰ کے پردوں کو بتائیں. جنہوں نے اپنی اپنی شاپنگ مال میں، اونچے اونچے شاپنگ مال میں، اپنی اپنی دکانوں کے اندر، جس کو اللہ نے رزق کا وسیلہ بنایا ہے، وہاں پہ اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے، کسی اور کمپنی کی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے خواتین کی تصویریں لٹکائی ہیں، وہ لٹکا کے رکھیں. ایک نہیں دو اور لٹکا لیں، لیکن نیچے وہ آیت لکھ دیں، وہ حدیث لکھ دیں، یہ آیت لکھ دیں، یہ حدیث لکھ دیں، یا اس کے نیچے وہ آیت لکھ دیں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو تم مذاق سمجھ کے اڑاتے رہے، اس کی دھجیاں بکھیرتے رہے، اور مسجدوں میں جا کے تم مومن رہے، مسجدوں سے نکل کر تم لوگ سارے کے سارے فاسق و فاجر رہے. وہ بڑی بڑی سکرین، وہ بڑے بڑے اشتہار، ان کو دیکھ کر تو ہماری غیرت نہیں اٹھے گی. ہم ایک امام نے اگر آمین اونچی نہ کہی تو ہم اس کو نوٹس بھیجیں گے. اگر ایک امام نے کسی ایسی مسجد میں جہاں پہ آمین اونچی نہ کہی جاتی ہو، امام اونچی آمین کہہ دے، اس کو نوٹس بھیج کے فارغ کر دیں گے. شکوہ بے نمازیوں سے نہیں ہے. نمازی کہاں ہیں؟ ان کی غیرت کیوں ختم ہو گئی؟ انہوں نے کیوں اپنے آپ کو مسجد کے اندر اپنی شریعت کو محدود کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کس نے جا کے سٹیج میں بٹھائی؟ بنی سبری سجی میک اپ میں. میک اپ اس کا جائز ہے، سنورنا اس کا حق ہے، سجنا اس کی ضرورت ہے، اور صاف رہنا اس پہ فرض ہے. اس خاتون کا قصور نہیں ہے، ان مردوں کا قصور ہے جنہوں نے ان بیٹیوں کو سٹیج پہ بٹھا دیا. وہ خواتین کے سامنے بیٹھی رہتی، وہ خواتین آ کے اس سے ملتی، بیٹیاں اس کو سمجھتے سجتے دیکھتی، کوئی گناہ نہیں تھا. اس کا سٹیج پہ بیٹھنا بھی گناہ نہیں تھا. لیکن مردوں کے سامنے لاکھوں روپے کا ہار بک کروا کر، لائٹیں لگا کر، تیز روشنی کر کے، اس کے چہرے پہ ڈال کر، پھولوں کا سٹیج بنا کر درمیان میں اپنی بیٹی کو بٹھانے والے کو بتائیں کس شریعت پہ عمل کیا تھا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان کی شریعت کے مطابق یہ نکاح تھا اور عالم دین کو بلا کے نکاح پڑھوایا تھا، ساری امت کو رسوا کر دینا. فیصلہ کرنا ہوگا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. عہد کیا تھا میری نماز، میری زندگی،
میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. جینا مرنا تو دور کی بات، ہماری تو شادیاں ہی اللہ کے لیے نہیں بن سکیں، آگے نسلیں کیسے نیک پیدا ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آنکھیں کھول کر اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا. ابن آدم کے مقدر میں بدکاری کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا گیا ہے. مدرک ذلک لا محالہ، وہ نہ چاہتے چاہتے ہوئے بھی اس کا کچھ حصہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا. فالعینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا بدکاری ان کا دیکھنا ہے. حساب کیجیے، آنکھیں بدکار تو نہیں ہیں. والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا اور بدکاری یہ چیزیں سننا ہے. حساب کیجئے، یہ حصہ زانی تو نہیں ہے. واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا گناہ اور بدکاری ایسی باتیں کرنا ہے. حساب کیجئے، یہاں سے اس حصے میں زنا تو نہیں ہے. والید زناہ البطش، ہاتھوں کا گناہ کسی چیز کو چھونا ہے. حساب کیجئے، یہ زانی تو نہیں ہے. والرجل زناہ والرجل زناہ الخطا، اور ٹانگوں کا گناہ چل کے جانا ہے. حساب کیجئے، یہ ٹانگیں یہ قدم کہیں اٹھتے تو نہیں ہیں. والقلب یہوا، اور دل میں یہ چیزیں مچلتی ہیں، دل میں یہ چیزیں مچلتی ہیں. وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ، لیکن شرمگاہ اس چیز کی تصدیق کر دیتی ہے یا اس چیز کو روک کے رکھتی ہے. یہ مردوں کے لیے بطور خاص، خواتین کے لیے تو ہے ہی، لیکن مردوں کے لیے بطور خاص یہ ایک دعوت حساب ہے. اسی دعوت حساب کے ساتھ اگلے جو خطبہ جمعہ ہیں، 3 خطبات جمعہ عید تک انشاءاللہ تعالی جو ہوں گے، ان کا موضوع یہی ہے: منگنیاں، ولیمے، شادیاں، جہیز، سماجی اسلام، خاندانوں کا بکھرنا، طلاق کا صحیح طریقہ، طلاق ہونے کی اگر کوئی خطرہ ہے اس کے نتیجے میں اسلام کون سے ایسے رہنما اصول دیتا ہے کہ طلاقوں کی شرح کم ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں طلاق کی شرح ملک میں سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے. یہاں پہ طلاقیں سب سے زیادہ ہو رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں خاندان سب سے زیادہ، خاندانی جو رسم و رواج ہیں وہ سب سے زیادہ ٹوٹ رہے ہیں. خاندان بکھر رہے ہیں، اکیلے لوگ جی رہے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی اسی حوالے سے یہ خطبات چلیں گے. عملی زندگی سے ان کا براہ راست تعلق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنے سماج میں مسلمان فرما دے. اے رب کریم، جو اپنی شادیوں کو ہم غلیظ اور آلودہ کر چکے ہیں شیطان کے راستوں پہ چل کے، اے اللہ ہمیں اپنی شادیوں کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی، اپنے باقی رشتوں کو بھی اللہ پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مسجد میں خواتین کے لیے 5 وقت کی نماز کی سہولت موجود ہے. خواتین جو کسی بھی وقت مسجد میں آنا چاہیں، یہی جو مردوں کا مرکزی دروازہ ہے یہاں سے داخل ہوں گی. وہاں سے سامنے ایک ریبن لگا ہوگا، اور یہ جو حصہ ہوتا ہے خواتین کے لیے دن بھر نماز کے لیے مختص کیا گیا ہے. یہاں سے اس دروازے سے ہونے والے دروازے سے داخل ہوگی. ساتھ ہی ان کے لیے واش روم اور وضو خانے کی اوپر بھی بندوبست کر دیا گیا ہے تاکہ نیچے کے سیکشن کے لیے اسپیشل نہ کھولنا پڑے. انشاءاللہ رحمت اللہ عالمین سینٹر اس کی چھت کی سطح ڈال دی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ سینٹر بھی یتیموں کے لیے، بیوہ خواتین کے لیے، اور بطور خاص ایسی بیٹیاں جو عمر کے 35-40 سال گزار چکی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوئے، تقریباً اب وہ لاوارث ہیں، ان کے لیے پناہ گاہ کا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ وہ پناہ گاہ بنے گی. اسی طرح مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں جو فجر پروگرام شروع ہوا تھا، الحمدللہ آج بھی ہوا، بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ہر جمعے کے دن فجر کی نماز کے لیے بچوں کو مسجد میں لے آئیں، نماز پڑھیں گے، ذکر اذکار تلاوت کریں گے، پھر باہر کھیلیں ہوں گی، کھیلتے رہیں گے. کم از کم بچوں کو ہفتے میں 1 نماز تو پڑھنے کی عادت ڈالیے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد نمبر 67 اور 68 جو مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے نام سے بن رہی ہیں، وہ بھی اس ہفتے کل اور پرسوں الحمدللہ مکمل ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مسجد نمبر 70، 71 اور 72 اس کی بھی تکمیل کی 1 یا 2 دن میں خبر آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کا توفیق ہے کہ 75 مساجد مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے نام سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بن چکی ہیں. قربانی دسترخوان ہر سال کی طرح، دونوں سال کی طرح انشاءاللہ یہاں پہ ہوگا. اور اس سال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام آباد میں 12 مقامات پہ
قربانی دسترخوان لگیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیلاب متاثرین ہیں وہاں کے 25 مقامات زیادہ تکلیف دیں گے جہاں پہ ابھی بھی اوپر آسمان تلے ہیں، غریب ہیں، حاری ہیں، بیٹھے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ عید کے دن مسجد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مسجد دسترخوان پہ کھانا پیش کیا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری نیکیاں رحمت للعالمین، رحمت کا جو لفظ ہے بڑا وسیع ہے، اور اسی رحمت کے لفظ سے میں نے خطبے کا آغاز کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے میاں بیوی کے درمیان ہم نے مودہ و رحمت بنا دی ہے، اسی مودت و رحمت کو ڈھونڈیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنی وہی چاہت اور رحمت ہماری زندگیوں میں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ رب کریم جو فوت ہو چکے اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں سماجی طور پہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح سچے دل کے ساتھ مخلص ہوتے ہوئے قلب منیب کے ساتھ عبد منیب بن کر ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری اولادوں کو جنت کا خاندان بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، جس کی جو مشکل ہے اللہ وہ ختم فرما دے۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو بے حساب رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی مخلوق سے بے نیاز فرما دے۔ اے اللہ صرف اپنا محتاج فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں ان کی حفاظت فرما، جو نوجوان ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں، ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، اے اللہ ہماری خواتین کی زندگیوں میں سکون، راحت اور آسانی پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری خواتین کو اپنے گھروں کو جنت والا گھر بنانے کے لیے جنت کا گھرانہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ خواتین، وہ بہن، وہ بیٹی، وہ ماں، وہ ساری کی ساری خواتین سے وہ رشتے جو اصل میں پورے گھر کی تبدیلی کی بنیاد ہوتے ہیں، یا اللہ ہماری خواتین کو ایسی ہی تبدیلی کا اے اللہ پہلا قدم بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔